بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابق ناظرین، میں عرفان ہاشمی آپ کو اپنے شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے اس خصوصی نشست میں امیر عباس نے. امیر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں اسلام آباد سے اپنے تمام جو دوست جرنلسٹ دوست ہیں انہیں مدعو کرتا رہتا ہوں تاکہ ہمیں اسلام آباد کی بھی خیر خبر رہے. لندن کے اندر سیاست تیز ہوگی ہے امیر. یہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ میاں نواز شریف جہاں پہ ہوں گے سیاست تو تیز ہوگی. لوگ شاید یہ کہہ رہے تھے کہ وہ یہاں پہ اپنے علاج کے لیے گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. علاج تو دھرے کا دھرا رہ گیا. اب وہ صورتحال اور جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ایک سیاسی ایون فیلڈ جو ہے ایک سیاسی کیمپ میں تبدیل ہو چکا ہے، اور وہاں سے روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے ہو رہی ہے. ٹاسک دیے جا رہے ہیں اپنی جماعت کو، اور کس طرح گھر کی سیاست کو بچانا ہے اور کون لیڈ کرے گا، اس قسم کی سچویشن وہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہے. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز ہے. 15 اگست کو میں نے خبر دی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے کال کی، رابطہ ہوا، اور پھر ایکٹیو کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. پھر ایک دوسری کال جو 18 کو ہوتی ہے. اب ایک نئی خبر جو ہے وہ سامنے امیر آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیا اتحاد بنے گا، لیکن اس اتحاد میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے. تو یہ کون سی گیم جو ہے مولانا صاحب کھیل رہے ہیں؟ اچھا، ایک تو آپ نے جو کہا نا کہ جہاں نواز شریف ہوں گے وہاں سیاست ہوگی، تو انہوں نے ایون فیلڈ کو اصل میں پولیٹیکل فیلڈ بنا دیا ہوا ہے جہاں وہ ایون فیلڈ میں رہتے. تو دیکھیں، نواز شریف 3 دفعہ ان کی ہسٹری بتاتی ہے، وہ 3 دفعہ پاکستان سے باہر گئے مستقل طور پر. پہلے وہ گئے 99 میں پرویز مشرف کے بعد 10 سالہ معاہدہ کر کے گئے. 10 سالہ معاہدے کا مطلب تھا کہ انہوں نے سیاست نہیں کرنی، نہ واپس آنا ہے. حریری خاندان اور شاہ عبداللہ کے دباؤ کے اوپر ان کو پرویز مشرف نے باہر بھیجا، لیکن انہوں نے باہر جا کر بھی سیاست کی. 2006 میں انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ اسی شہر لندن میں مساق جمہوریت کیا تھا. بالکل کیا. وہ یہاں سے لوگ جاتے تھے، ان کی پارٹی کے لوگ، وہ لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کرتے تھے. نواز شریف وہاں سے بیٹھ کے ہدایات دیتے تھے. اور پھر نواز شریف نے ہی پرویز مشرف کو کمزور کیا، اور 2007 میں نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار ہوئی. دوسری دفعہ وہ گئے ہیں پاکستان سے باہر جب ان کو 2017 جولائی میں سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کر دیا، اور وہ پھر لندن چلے گئے. اور وہ واپس آئے 2018 کے الیکشن سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا جب ان کو سزا ہوئی ایون فیلڈ کیس میں، اور یہ جو العزیزیہ کیس تھا اس میں سزا ہوئی، تو وہ واپس آ گئے 2018 کے الیکشن سے پہلے، اور پھر وہ اریسٹ ہو گئے اور وہ جیل میں چلے گئے. اب تیسری دفعہ ملک سے باہر گئے 19 نومبر 2019 کو. 17 نومبر 2019 کو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، اور ہائی کورٹ کا 4 ہفتوں کا فیصلہ تھا. اب ان کو گئے ہوئے تقریباً 9 ماہ مکمل ہو چکے ہیں، اور آپ نے خود کہا کہ وہ علاج تو دھرے کا دھرا رہ گیا، اب تو سیاست ہو رہی ہے. اچھا، ابھی بھی لوگ ان کے کووڈ سے پہلے، آپ کو پتا ہے، لوگ یہاں سے ان کی لیڈرشپ، احسن اقبال، کچھ اور لوگ جاتے رہے، ان سے ملتے رہے، گائیڈ لائنس لیتے رہے، وہ ابھی بھی فون پہ ان کو رہنمائی دیتے ہیں. اب مولانا صاحب کا آپ دیکھ لیں. دیکھیں، مولانا صاحب جو ہیں وہ اصل میں چاہتے ہیں کہ نہ ہم کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. مولانا صاحب اس وقت جو ہیں وہ پرسنل وینڈیٹا کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور پرسنل وینڈیٹا ہے کہ عمران خان. مولانا صاحب کسی بھی شخص کو مسند اقتدار پر بیٹھا برداشت کر سکتے ہیں، عمران خان کو نہیں کر سکتے. یہ ایک بات طے شدہ ہے، اور وہ ہر زور لگائیں گے جو زور لگ سکتا ہے کہ عمران خان کو نیچے اتارا جائے، عمران خان کو گرایا جائے. اچھا، اب آپ نے کہا کہ جی وہ ایک نیا اتحاد بنا رہے ہیں. اب دیکھیں، 2 طرح کے اتحاد ہوتے ہیں، یہ آپ کے دیکھنے والوں کو سمجھنا چاہیے. ایک ہے پارلیمنٹری الائنس، اور ایک ہے نان پارلیمنٹری الائنس. یعنی جو پارلیمنٹری الائنس ہے اس میں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو مولانا ساتھ ملا کے عمران خان کے خلاف کچھ کریں، جو ناممکن ہے، اور وہ طریقہ ہوتا ہے نو کانفیڈنس موومنٹ کا. اس وقت نمبر گیم یہ ہے کہ 184 لوگ تھے ٹوٹل عمران خان کے پاس. 184 میں سے 4 لوگ نکل گئے اختر مینگل صاحب کے، باقی رہ گئے 180. عمران خان کو چاہیے 172 لوگ. ابھی بھی عمران خان کے پاس 8 لوگ سرپلس میں ہیں. اچھا، اب فرض کر لیں کہ 8 میں سے 5 لوگ پی ایم ایل کیو کے توڑ بھی لیتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ اگر یہ توڑیں گے تو صرف پی ایم ایل کیو توڑ سکتے ہیں، اور کوئی نہیں یہ توڑ سکتے. نہ یہ بلوچستان عوامی پارٹی کو توڑ سکتے ہیں، نہ یہ جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو سندھ کا ہے، نہ یہ اس کو توڑ سکتے ہیں، نہ یہ ایم کیو ایم کو توڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان تینوں کو کوئی اور توڑ سکتا ہے، یہ نہیں توڑ سکتے. یہ توڑ سکتے ہیں پی ایم ایل کیو کو. اچھا، پی ایم ایل کیو کے 5 لوگ ہیں، یہ توڑ لیں، 5 لوگ لے جائیں، 5 لوگ آج ہی، تو عمران خان کے پاس پھر بھی رہ جائیں گے 175، پھر بھی 3 سرپلس میں. لہٰذا یہ حکومت نہیں گرا سکتے، یہ طے شدہ اصول ہے. اچھا، مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے ہاشمی صاحب. تو سینٹ کے الیکشن میں اب عمران خان اور اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں
ان کی اکثریت ہونے جا رہی ہے اور اپوزیشن جو اس وقت میجورٹی میں ہے وہ اقلیت میں چلی جائے گی. تحریک انصاف بذات خود اکثریت میں نہیں ہوگی, وہ اور اس کے ساتھ جو اس کی الائنس میں پارٹیز ہیں وہ اکثریت میں چلی جائیں گی. اچھا, اب اگر 2023 کا الیکشن بھی ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں کہ عمران خان جیت جاتے ہیں تو پھر تو وہ سینٹ میں بھی 2/3 میجورٹی میں آ جائیں گے, تقریباً 2/3 میجورٹی میں. تو ان کے لیے تو بالکل آگے سے راستہ صاف ہو جائے گا. اب آ جائیں نان پارلیمنٹری جو الائنس ہے, وہ ہوتا ہے آپ کا جو اسٹریٹ موومنٹ ہے, ماس موومنٹ ہے. یعنی جیسے مولانا صاحب نے پہلے گزشتہ برس دھرنا دیا اسلام آباد میں, ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتیں تھیں. دیکھیں کیا پدی کا شوربہ, یہ سیاسی جماعت ان کی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں آپ لوگوں کو سڑک پہ نکال کے حکومت کی گردن پہ ناخن رکھ کے اور آپ حکومت کو ڈرائیں کہ جی میرے ساتھ 1 لاکھ بندہ ہے, آپ کھولے فائر, مارے ان کو 1 لاکھ لوگوں کے سینے پہ, تو یہ تو نہیں کرے گی نا کوئی بھی حکومت. حکومت آپ کے اعصاب توڑنے کی کوشش کرے گی, آپ حکومت کے اعصاب توڑنے کی کوشش کریں گے. اچھا, حکومت کے اعصاب نہیں ٹوٹیں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں, حکومت کے اعصاب نہیں ٹوٹیں گے. ابھی تو عشورہ کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہوگی, وہ کب ہوتی ہے؟ عشورہ کے ہفتے, 10 دن, مہینے کے بعد. پھر اس میں ایک اسٹریٹجی بنے گی. تو اگلے 3-4 ماہ تک آپ کو کوئی دور دور تک پاکستان میں ماس موومنٹ نظر نہیں آ رہی. اچھا, پھر اس میں بھی ایک سوال ہے کہ کیا اس ماس موومنٹ میں پی ایم ایل این یا بلاول صاحب شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک سوال. اب اگر وہ ماس موومنٹ شروع بھی کر دیں تو جماعت اسلامی ان کے ساتھ نہیں ہوگی, مولانا کے ساتھ ہوں گے اے این پی, لیکن وہ بھی میرا نہیں خیال کہ وہ ایک حد سے زیادہ آگے جائے گی. ہاں, لیکن یہ ضرور ہے کہ اے این پی 50 ہزار آدمی خیبر پختونخوا سے, چونکہ اسلام آباد ایڈجسٹنٹ ہے, تو وہ وہاں سے لا کے یہاں پہ 1 مہینے کے لیے ان کے پاس وہ بٹھا سکتے ہیں. باقی ان کے ساتھ ایک نورانی صاحب ہیں, چھوٹی سی پارٹی ہے. اسی طرح سے آفتاب شیر پاؤ صاحب, بھائی آفتاب شیر پاؤ کی تو کوئی پارٹی نہیں ہے, وہ تو پارٹی شروع ہی نہیں ہوگی کبھی اس کی. وہ کہاں سے آ گئے بھائی میں عمران خان کی حکومت گراتا ہوں؟ وہی بات, کیا پدی کا شروع. بھائی آپ حوصلہ کریں, آپ اپنے آپ کو پہلے خراب کر چکے ہیں مولانا صاحب کے کہنے پہ, چونکہ مولانا صاحب کا کوئی سٹیک نہیں ہے. دیکھیں مولانا صاحب کی لیگیسی نہیں ہے. سب سے دلچسپ بات یہ ہے, جو مولانا صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ اس وقت قومی اسمبلی میں ہیں, لیکن وہ ایسے کیریزمیٹک لیڈر نہیں ہے کہ مفتی محمود کے بعد مولانا فضل الرحمان اور مولانا فضل الرحمان کے بعد ان کا بیٹا جمعیت علماء اسلام فے کا سربراہ بن سکے. بنانے کو تو بنا دیں گے, کیونکہ ہمارے یہاں تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں, لیکن کوئی کیرزما نہیں ہے. مولانا صاحب تو بڑے گھاگ اور بڑے جگادری سیاستدان ہیں نا. مولانا تو بساط کو الٹنا جانتا ہے. مولانا نے تو ایک زمانے میں وکی لیکس نے بتایا کہ امریکہ تک کو چکرا کے رکھ دیا تھا 2008 کے الیکشن سے پہلے, اور مولانا پیپلز پارٹی کے خلاف تھے. اور 2008 کے الیکشن مولانا نے امریکی سفارت خانے سے کہا کہ بھائی مجھے میری حمایت کرو پیپلز پارٹی کے خلاف, اور 2008 کے الیکشن کے بعد مولانا نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد بنا لیا. تو مولانا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دنیاوی سیاست ہے آپ کی, جس کے لیے خاص ٹرم استعمال کی جاتی ہے, میں اس کو نہیں استعمال کرتا. ایک زمانے میں وہ جو کہا جاتا تھا کہ سیاست فلاں, تو وہ جو سیاست ہے اس سیاست میں تو مولانا کا کوئی ثانی نہیں ہے. لہذا ماس موومنٹ بھی مجھے نہیں لگتا نظر کہ نہیں آتی. پیپلز کے بغیر کامیاب. ایک سوال, چونکہ آپ نے بڑا بہت ہی متدل انداز میں جو ہے ساری صورتحال سامنے رکھ دی ہے, مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ کہا جا رہا ہے شاہد خاقان عباسی کی طرف سے, انہوں نے کلیم کیا ہے ایک ٹی وی چینل میں بیٹھ کے, جناب حکومتی وزراء سے پوچھا جائے کہ مولانا کو واپس مڑنے کا کس نے کہا, تو شاہد خاقان عباسی ایک طرح سے انہوں نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے وزراء پہ جو ہے وہ سوال اٹھایا کہ آ کر روزانہ کی بنیاد پہ منتیں کرتے تھے کہ خدا را چلے جائے واپس, جمہوریت خطرے میں ہے. مولانا صاحب کب سے اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ جمہوریت خطرے میں آنے لگی؟ امیر دیکھیں, ہم تو ہاشمی صاحب وہاں موجود تھے, ویدر بہت ہارش ہو رہا تھا, سردی تھی, مولانا صاحب کے لوگ بیمار پڑ رہے تھے, 3-4 لوگوں کا انتقال بھی ہو گیا سردی کی شدت کی وجہ سے. بارشیں ہو رہی تھیں اوپر سے, ان بارشوں کے اندر ان کے خیمے اکھڑ رہے تھے, تو ایک صورتحال ناگفتہ بے تھی. اچھا, حکومت نے ان کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا, اور وہاں پہ حکومت نے بالکل ان کے اس دھرنے کو اور ان کے سٹینڈ آف کو حکومت نے ڈسٹرب نہیں کیا. اب پرابلم یہ تھی کہ مولانا کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے ہاتھ کیا, بلکہ چھرا گھونپا ان کی پیٹھ میں, اور مولانا کو آگے دھکا دے کے اور خود پیچھے ہٹ گئے. اب یہ آتے تھے وہاں پہ پیریوڈیکل سپیچز کرنے کے لیے, ایسی تفریح کے لیے آتے تھے وہاں پہ, جیسے ہم لوگ بھی تفریح کے لیے جاتے تھے, صحافی بھی دیکھتے تھے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. یہ بھی آتے تھے تفریح کے لیے وہاں پہ. انہوں نے آنا اسٹیج کے اوپر شام کو, ان کے 2-3 لوگ ہوتے تھے, تقریریں کرتے تھے, چونکہ ان کی پولیٹیکل ریہرسل ہو رہی تھی تقریریں کرنے کی, یہ کرتے تھے, واپس چلے جاتے تھے. رہ گیا بیچارہ مولانا وہاں پہ, اور مولانا کے ساتھ باقی جتنے بھی. اچھا, این پی بھی چھوڑ کے جا چکی ہوئی تھی,
ANP के जो लोग थे शुरू में वो सब जा चुके हुए थे. तो अगर हुकूमत उस वक्त फोर्स एक्सर्ट करना चाहती, अगर कोहर्सिव मैयत से मौलाना को हटाना चाहती, तो मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि हुकूमत हटा सकती थी. हाँ, उसमें कैजुअलिटीज हो सकती थी, उसमें तशद्दुद होता, उसमें दोनों हेड ऑन हेड हो जाते, लेकिन हुकूमत हटा सकती थी जब ये आखिर में धरना पहुंचा था, आखिरी दिनों में. अब जो ये कह रहे हैं कि शाहिद खान अब्बासी के जी इन्होंने कोशिश की, बिल्कुल कोशिश की. चौधरी बरादरान ने भरपूर कोशिश की, और चौधरी बरादरान ही की कोशिश से मौलाना वापस गए, हुकूमती वज़रा की कोशिश से वापस नहीं गए हैं. ये गलत बात है. ये चौधरी बरादरान ने मौलाना को जमानत दी थी, और मौलाना ये बात कह चुके हैं कि मुझसे इन्होंने वादे किए थे कि इमरान खान जो है वो मार्च से पहले फारिग हो जाएगा, मार्च 2020 से पहले. अब ये चौधरी बरादरान के सीने में एक राज है, अब देखिए वो ये राज कब खोलते हैं. कि उन्होंने किसने भेजा था. क्या उनको अच्छा किसने खैर, भेजा? अच्छा अमीर, ये तो खैर पाकिस्तान के हवाले से बात होगी. पाकिस्तान जो इस वक्त हमारी अंदरूनी सियासत है, इंटरनेशनल उस पे हम आ जाते हैं. ये भी मुझे बता दें, इस्लामाबाद क्या इस वक्त सोच रहा है. कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात सऊदी अरब से खराब हो गए और हमने मौका फराहम किया है भारत को सऊदी अरब के साथ कुर्बत बढ़ाने का. पाकिस्तान जिम्मेदार है या शाह महमूद कुरैशी साहब इसके जिम्मेदार हैं? जब मैं कहता हूं पाकिस्तान, तो मेरा इशारा है रियासत की तरफ, क्योंकि ये फैसला ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब उठ के गए और कहा हो कि जनाब आप ऐसे करें, नहीं तो हम फारिग हैं, आपके साथ ताल्लुकात जो है हम खत्म करना चाहते हैं. ये बात रियासत नहीं सोचा होगा. तो क्या कहेंगे, शाह महमूद कुरैशी ने ये रास्ता दिया या रियासत पाकिस्तान ने रास्ता दिया? देखिए, ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में वो जो 10-11 साल थे, उसमें तो कोई जुर्रत नहीं कर सकता था सऊदी अरब के खिलाफ बात करने की. अब आप ज़ियाउल हक साहब के बाद का ज़माना देख लें, ये जो 32-35 साल गुजरे हैं, इसके अंदर पहली दफा अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर ने अनएम्बिगुअसली और कैंडिडली बात की है सऊदी अरब के बारे में, तो वो शाह महमूद कुरैशी ने की. उन्होंने जो बात की, देखिए सबसे पहले तो आप उसका डायलिसिस और एनालिसिस करें. उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने कश्मीर के ऊपर OIC जो आपके कंट्रोल में है, अगर आपने उसको नहीं एक्टिव करना, तो भाई ठीक है, हम फिर अपना रास्ता ले लेते हैं. हम 1 साल से आपकी तरफ देख रहे हैं, जो OIC की हाई लेवल मीटिंग है वो आप बुला नहीं रहे हैं. वो बुला सकता है सिर्फ सऊदी अरब, उसको जो लीड कर रहा है, सारे जो अरब कंट्रीज उसके अंदर शामिल है. उन्होंने कहा कि भाई अगर आप नहीं बुलाए, और कोई बात नहीं, उन्होंने कहा अगर आप नहीं बुलाएंगे तो फिर आखिर अब हम कब तक इंतजार करते रहे, हम फिर अपना एक रास्ता तलाश करते. उनकी मुराद थी कि हमारे पास मलेशिया है, हमारे पास ईरान है, हमारे पास तुर्की है, जो खुल के कश्मीर के ऊपर बात कर चुके हैं. अच्छा, अब आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, तो हमारे वजीर आजम ने, यार ये मोहम्मद बिन सलमान उनसे आधी उम्र का है, कल का ये लड़का है, आधी उम्र का है इमरान खान से. और इमरान खान बेचारा इस मुल्क और इस कौम के लिए, चूंकि हमें मदद की जरूरत थी, उसका ड्राइवर बन के उसको गाड़ी में झूले देता रहा इस्लामाबाद में यार, और भाई भाई कह के उससे बात करता रहा, हाथ पे सीने पे हाथ रख रखे कि हमारा भाई है, भाई है, हालांकि उससे आधी उम्र में छोटा है. यार आप और क्या चाहते थे हमसे? कौन सा बलिदान अब हमसे चाहते हैं आप? कौन सा हक के वफादारी हम और अदा करें आपके लिए? फौजी हमने भेजे आपकी मदद के लिए वहां पे, कभी जुबान से हमने आपके खिलाफ कोई बात नहीं की है. हालांकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ आप कर रहे हैं वो सबको पता है. शाम में जो कुछ आपने किया हम बात नहीं कर सके. यमन में आपने जो कुछ किया, बहरेन में, सारे एडवेंचरिज्म तो ये मोहम्मद बिन सलमान के हैं. जब से ये डिफेंस मिनिस्टर बना था, उसके बाद फिर ये क्राउन प्रिंस, कभी पाकिस्तान ने बात नहीं बिल्कुल की. अब सही. पाकिस्तान थोड़ी अपने ऊपर बात की है, तो यार आप इतने, आपके अंदर इतनी रौनत और फरानियत है कि आप हमारा छोटा सा शिकवा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते. और आपने कहा हाँ तुम्हारी जुर्रत कैसी, तुम तो कम्मी हो मेरे. भाई हम कम्मी नहीं है आपके. हम माना कि हम एक कशकोल हमारे पास है, लेकिन हम एक सॉवरेन स्टेट हैं. अगर आप सॉवरेन स्टेट है तो हम भी सॉवरेन स्टेट हैं, हम भी खुद मुख्तार रियासत है. हम्म. लिहाजा हमारी हुकूमत को आखिर कुछ तो स्टैंड लेना बिल्कुल, था. बिल्कुल सही कहा. मैं आपकी बात को समराइज इस जुमले से करूंगा कि अगर सऊदी अरब के जो हालात, अमीर, मुझे कम से कम यहाँ से नजर आ रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो क़यादत है सऊदी अरब की, वो चाहती है कि एक मॉडर्न सऊदी अरब जो है वो सामने आए, जहाँ पे बाहर से दुनिया आ सके, एक लिबरल सऊदी अरब. मेरा ख्याल है कि इस किस्म की पॉलिसी सऊदी अरब के लिए जो है, खुसूसन मुस्लिम दुनिया जिस तरह सेंटर्ड है, ईमान का ताल्लुक है, जब हम सऊदी अरब को इस तरह देखते हैं कि मॉडर्न सऊदी अरब के तौर पे, तो मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसी ज्यादा देर नहीं चल सकेंगी और इसका नुकसान जो है सऊदी अरब को उठाना पड़ेगा. और ये जो कुर्बतें बढ़ रही हैं ऐसे ममालिक के साथ, चूंकि मुझे मुतादिद बार कहा है
لیکن سعودی عرب کو یہ چیز فالو نہیں کرنی چاہیے کہ دیر آر نو پرماننٹ اینیمیز اینڈ دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز ان انٹرنیشنل افیئرز، لیکن سعودی عرب کے پرماننٹ فرینڈز جو ہیں اسے جو ہے نظر رکھنی چاہیے کہ پاکستان از ون آف دا پرماننٹ فرینڈز آف سعودی عرب، کیونکہ تعلق ہمارا ایمان کا ہے۔ امیر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی ایک جو آپ نے اکانومی کی بات کی سعودی عرب کی، میں ایک اگر کامنٹ کر دوں، دیکھیں سعودی عرب سب سے پہلے کچھ عرصہ پہلے تک کروڈ آئل کا سب سے بڑا پروڈیوسر تھا اور امریکہ اس کا سب سے بڑا بائر تھا۔ سعودی عرب بڑا پروڈیوسر تھا اور امریکہ سب سے بڑا کنزیومر تھا۔ جب سے امریکہ کے شیل گیس کے ریزروائر ڈسکور ہوئے ہیں تب سے امریکہ جو ہے اب وہ سب سے بڑا پروڈیوسر ہو چکا ہوا ہے، لہٰذا تب سے سعودی عرب جو ہے وہ شفٹ کر رہا ہے اپنی پالیسی، جو اس کی آئل ڈیپینڈنسی ہے اب وہ اس کو لے کر جا رہا ہے حج ڈیپینڈنسی پہ۔ 1 کروڑ حجاج کا اس کا ٹارگٹ ہے، حج کو یہ ڈیجیٹلائز کر رہا ہے محمد بن سلمان۔ پچھلے سال 25 لاکھ حجاج تھے، یہ 1 کروڑ حجاج کرنا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہاں پہ سوشل سیکٹر میں، اور جو ایک نیا شہر یہ آباد کر رہے ہیں، تو یہ ان کے نئے ایڈونچرز ہیں۔ بہت شکریہ امیر۔ ویورز، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا۔ امیر نے خصوصی طور پہ ہمیں جو ہے اسلام آباد سے جوائن کیا تھا۔ اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید بھی امیر سے ایسی نشستیں رکھیں تو ضرور ہمیں بتائیے گا۔ وی کین آسک امیر، سو کائنڈ آف ہم، ہی ہیز گیون اس ٹائم ٹوڈے۔ ویورز، مجھے لندن سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔